حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق دریافت کیا کرتے تھے، جبکہ میں آپ سے شر کے متعلق اس اندیشے کے پیش نظر پوچھا کرتا تھا کہ وہ کہیں مجھے اپنی گرفت میں نہ لے لے۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم جاہلیت اور شر میں مبتلا تھے، اللہ نے ہمیں اس خیر سے نواز دیا، تو کیا اس خیر کے بعد کوئی شر بھی آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا اس شر کے بعد کوئی خیر بھی آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اس میں کمزوری ہوگی۔ میں نے عرض کیا اس کی کمزوری کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کچھ لوگ میری سنت اور میرے طریق کے خلاف چلیں گے، ان کی بعض باتوں کو تم اچھا سمجھو گے اور بعض کو برا۔ میں نے عرض کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ابواب جہنم پر دعوت دینے والے ہوں گے، جس نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا تو وہ اس کو اس میں پھینک دیں گے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ان کا تعارف کرا دیں۔ آپ نے فرمایا وہ ہمارے ہی قبیلے سے ہوں گے اور وہ ہماری زبان میں کلام کریں گے۔ میں نے عرض کیا اگر اس زمانے نے مجھے پا لیا تو آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امیر کے ساتھ لگ جانا۔ میں نے عرض کیا اگر ان کی جماعت نہ ہو اور نہ ان کا امام تو پھر کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ان تمام فرقوں سے الگ ہو جانا، خواہ تمہیں درخت کی جڑیں چبانی پڑے، حتیٰ کہ تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا میرے بعد حکمران ہوں گے جو نہ تو میری ہدایت و طریق سے رہنمائی لیں گے اور نہ میری سنت کے مطابق عمل کریں گے، اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ڈھانچے انسانی اور دل شیطان ہوں گے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر میں صورتحال دیکھوں تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا، اگرچہ تجھے مارا جائے اور تمہارا مال لے لیا جائے، تم سنو اور اطاعت کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5382۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر، جبکہ شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر۔ وہ دنیا کے مال و متاع کے عوض اپنا دین بیچ دے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5383۔